قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان موجود ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کا نزول کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ پانی وہ پانی نہیں ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے، فرمایا یہ وہ پانی ہے جو آسمان سے وحی کی صورت میں میرے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا، اور پھر اس قلب سے یہ سارے دنیا کے ساری امت کے سینوں کو سیراب کیا گیا۔ یہ پانی انزل من السماء ماء، یہ جو ماء ہے، یہ پانی آسمان سے اترنے والا، فرمایا یہ وہ پانی نہیں ہے جو پھل سبزی اگاتا ہے، یہ وہ پانی ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، جو نظر کو معطر کرتا ہے، جو دلوں کی کھیتی کو سیراب کرتا ہے، یہ وہ پانی ہے۔ اور مفسر بارگاہ رسول علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ماء جس کا معنی پانی ہے، اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں بارش کا، بلکہ اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جو آسمان سے وحی کی صورت میں اترا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے پوری دنیا میں اس کی روشنی پہنچی۔ اور پھر انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے قرآن و سنت کا علم اتارا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اترنے والی وہ بارش، وحی کی بارش جس نے ان کے سینے کو سیراب کرنے کے بعد ہمارے آقا سے وہ سلسلہ چلا اور آج تک امت کے سینے سیراب ہو رہے ہیں، اور ہمارے آقا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کسی لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے سینوں کو ٹھنڈے کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشکات شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، مجھے میرے رب نے جو ہدایت دی، جو علم دیا، اس کی مثال ایک بارش جیسی ہے، اور بارش بھی کون سی؟ غیث کثیر، فرمایا کوئی عام بارش نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم لفظ بارش بولتے ہیں نا، تو آپ جانتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ بارش ہوئی ہمارے علاقے میں، تو کوئی یہ نہیں کہتا ایک قطرہ برسا، نہیں، جب بارش کہا گیا تو پتہ چلا کئی قطرے برسے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیث الکثیر، موسلا دار بارش برسی، غیث الکثیر کہا، اس لیے کہ امت کو بتا دیا میری امت یہ وہ بارش نہیں ہے جو برسے تو خاموش ہو جائے، کہیں خشکی رہ جائے، نہیں، یہ موسلا دار بارش ہے، جب برستی ہے تو زمین پہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اصحاب اردا، ایسی بارش بھی نہیں جو معلق رہے، اوپر سے تو آئے مگر درمیان میں رہے، زمین تک نہ پہنچے، نہیں، فرمایا یہ ایسی بارش نہیں ہے بلکہ یہ پہنچتی ہے اور سارے سینوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ فرمایا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، فرمایا میری بارش پوری کائنات میں برسی ہے اور میں نے اس پر کسی کو کوئی تسلط نہیں رکھا، میں نے اس کو عام کر دیا، شرق و غرب، جنوب سے شمال، ہر ایک تک اس بارش کو پہنچا دیا گیا۔ اور میری بارش جو برسی ہے یہ ایسی برسی ہے کہ اس نے امیر غریب کا فرق نہیں کیا، کالے گورے کا فرق نہیں کیا، اس نے کسی کٹیا میں رہنے والے اور کسی محل میں رہنے والے میں فرق نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے اوپر برسی، مگر فرمایا آگے لینے والے سینے تھے، وہ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق اسے لیتا ہے۔ سمندر جتنا پانی لیتا ہے، دریا اپنے مطابق پانی لیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، زمین کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں فرمایا ایک ہے طائفہ طیبہ، یہ وہ زمین ہے جو آسمان سے پانی جب نازل ہوتا ہے وہ جذب کر لیتی ہے، پھر اس کو باہر نکالتی ہے، لیکن جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو اس کا فارمولہ ایک ہوتا ہے،
مگر کہتے ہیں جو طائفہ طیبہ زمین ہے نا، یہ آسمان سے جب پانی نازل ہوتا ہے تو ایک جیسا ہوتا ہے، مگر جب باہر نکالتی ہے تو کہیں انگور ہوتا ہے، کہیں اس میں انار ہوتا ہے، کہیں تربوز ہوتا ہے، کہیں خربوز ہوتا ہے، طرح طرح کے مختلف ٹیسٹ، مختلف رنگوں سے یہ نکل کے آتا ہے، اور مختلف اجزاء میں یہ کام آتا ہے، اور مختلف بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ آسمان سے جب پانی نازل ہوا تو کیا اس کے اندر کوئی کسی اور چیز کا ٹیسٹ تھا؟ صرف پانی تھا۔ جب زمین نے جذب کیا، باہر نکالا، تو کہیں انگور کا ٹیسٹ نکلا، کہیں انار کا ٹیسٹ نکلا، کہیں تربوز اور کہیں خربوز کا ٹیسٹ نکلا۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کمال زمین کا نہیں، کمال تو رب ذوالجلال کا ہے جس نے یہ پانی نازل کیا، مگر اس زمین کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر جذب کر کے، اللہ نے اسے طاقت دی تھی، اس نے اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں کی ساری مجبوری حل کر دی۔ فرمایا یہ پانی بھی اسی طرح جب امام اعظم کے سینے پہ اترا، امام اعظم نے اس قرآن و سنت کے پانی سے 5 لاکھ مسائل تیار کر کے لوگوں کو عطا فرما دیے۔ پانی جذب کرنے کے بعد جب زمین دنیاوی پانی سے اتنا کچھ فائدہ دیتی ہے، تو وحی کا پانی جب سینے پہ اترے گا، پھر وہ سینہ جو ایک مجتہد کا سینہ ہو، جو امام المجتہدین ہو، امام الائمہ ہو، تو سوچ سکتے ہیں اس کا سینہ کتنا جذب کرتا ہوگا۔ دوسری جو پانی کو جذب تو نہیں کرتی، وہ پانی کو جذب نہیں کرتی مگر روک کے رکھتی ہے، جھیل بن جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جل سے ہوئے پریشان حال آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، پھر وہ زمین اپنے اندر جو سمائی ہوئے ہوتی ہے اس سے نکال کے ان لوگوں کو اس مسائل کو حل کر دیتی ہے، اس کی پیاس کو بجھا لیتی ہے، اور اس زمین کو ایک عالم کا سینہ کہا جاتا ہے۔ عالم مجتہد نہیں ہوتا، وہ جذب نہیں کرتا، وہ نئے پھل نہیں بناتا، ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اسی میں سے وہ آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ ہے ایک عالم کا سینہ۔ اور تیسرا سینہ کون سا ہے؟ فرمایا ایک ہوتی ہے شور زدہ زمین، اس پہ جب پانی برستا ہے نہ وہ جذب کرتی ہے نہ وہ روک سکتی ہے، پانی نکل جاتا ہے، اب روڈ ہے باہر، اس پہ پانی برسے نہ یہ جذب کرے گا نہ یہ روک کے رکھے گا، بلکہ پانی ادھر ادھر سے نکل جائے گا۔ تو فرمایا یہ ہے شور زدہ زمین، جو پانی جذب بھی نہیں کرتی، روک کے بھی نہیں رکھ سکتی، اس کے اوپر برستا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دوسروں سے گلہ کرتی ہے، اگر کچھ برستا تو پھر مجھے بھی ملتا۔ آج جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں اگر وہ دے سکتے تو ہمیں بھی ملتا، ہم نے کہا نہیں، وہ 12 ربیع الاول کے دن طلوع ہونے والا سورج وہ ہر ایک تک روشنی پہنچاتا ہے، مگر شور زدہ زمین کا اپنا قصور ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہی نہیں تھی، اتنی طاقت ہی نہیں تھی وہ سنبھال سکتی، نہ وہ جذب کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ اور آج کچھ سینے شور زدہ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں فقہ حنفی کیا چیز ہے، اس لیے میرے بھائیوں شور زدہ زمین والے سینے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ امام اعظم جیسے سینے کی طرف دیکھو، تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے، آخرت بھی ہمیں اچھی ہو جائے۔